السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے موت کے بارے میں احکامات۔ آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں کہ اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا۔ اس میں روایات مختلف ہیں کہ یہ احکام لیلۃ القدر میں ملتے ہیں یا شب برات میں، جو بھی رات کو کثرت سے روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فرصت فرشتوں کے حوالہ کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے لہو لعب میں مشغول ہوتا ہے اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے، نہ اپیل کی، نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں 1 منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں، کہ اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا کہ وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ ابو نضرہ رحمۃ للعالمین کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر مقتسم کر دیے جاتے ہیں۔ تمام سال کی بھلائی برائی، روزی اور موت، تکلیفیں اور نرخوں کی ارزانی اور گرانی تمام سال کے دی جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فرصت اور حج کرنے والوں کی فرصت دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ 1 شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فرصت مرتب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا ہے، ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کی رات کو حق تعالیٰ شانہ ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہوں لکھوا لے۔ اور 2 فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں کہ ایک ان میں سے کہتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں جب میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کو مال کو برباد کر۔ عطا بن یسار رحمۃ للعالمین کہتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے
تو ملک الموت کو ایک فرصت دے دی جاتی ہے کہ اس میں سے جن کے نام ہیں ان سب کے اس سال میں روح قبض کر لی جائے۔ یہاں ایک آدمی فرش فروش میں لگا ہوا ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کرا رہا ہے، اور وہاں مردوں کی فرصت میں آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزع کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو مقدر کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کی غفلت کو زائل کر دینے کے لیے اسی کا فکر بہت کافی ہے۔ یہی چیز خود اتنی سخت ہے کہ اس کے فکر اور اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی حالت ہے میں کہ اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر مسلط ہو جائے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نامعلوم کب کھینچ لی جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ارشاد اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ پہنچے، اس کے لیے اس سے پہلے تیاری کر لے کہ وہ دفعہ آ جائے۔ اور واقعی بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لہو و لعب کی اونچی مجلس میں شریک ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا میں اس کے 5 کوڑے مارے گا، تو ساری لذت، سارا عیش و آرام مقدر ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، رات کو نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں جو ہزاروں کروڑوں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والا ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا، وہ صرف قیاس کرتا رہتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے، اور قیاس اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کانٹے سے تکلیف نہیں ہوتی، بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس عضو میں اور جس حصے میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبھونے سے یا اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس حصے بدن سے تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے، اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے تو ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اثر کیے ہوئے ہے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اسی کے بقدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے جو بہت تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست ساری روح کو پہنچے جو موت کے وقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی بڑی ہوگی، اس لیے کہ موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی کہ اس کے کانٹے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی عضو کے کاٹنے سے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے جدا ہوتی ہے، اور اگر وہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس جب روح کے ذرا سے حصے کے جدا ہونے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب ساری روح کو بدن کے تمام حصوں سے کھینچا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ روح کے نکلنے کے بعد ہر عضو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح پاؤں کی طرف سے سب سے پہلے کھینچی جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانیں، اس طرح ہر عضو ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ہر ایک عضو کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کو کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے، اس وجہ سے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت اور نزا کی سختی آسان فرما۔ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام موت سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد اپنے حواریین سے ہے کہ میرے لیے حق تعالی شانہ سے اس کی دعا کرو کہ نزا کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے کہ موت کے ڈرنے سے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابد لوگوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پہنچی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حق تعالی شانہ سے اس کی دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ ظاہر ہو جس سے ہم پوچھیں گے کہ کیا گزری۔ ان لوگوں نے دعا کی، ایک مردہ ان پر ظاہر ہوا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدہ کرنے کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن سے نہیں گئی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا اللہ تو روح کے پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں میں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ جزاک اللہ خیرا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔